السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بڑی ایب نارمل سی خبریں دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہیں۔ ایک بڑے پریسٹیجیس پاکستانی تعلیمی ادارے کے اندر جو ہے ہم جنس پرستوں نے بڑا زبردست رقص کیا اور آن کیمپس کیا، اور اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے اندر جو نیو کمرز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے لیول کے اوپر ڈے 1 مناتے ہوئے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹ کو اس قدر کوٹا کہ ان میں سے ایک طالب علم کی موت ہو گئی۔ یہ دونوں خبریں جیسی بہت ساری خبریں آتی ہی رہتی ہیں گائے بگائے، تو بہت آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اور واقعی غلط بھی ہوتا ہے۔ لیکن کیا غلط کہہ کے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ اور جیسے وہ ہمارے اخباروں میں آتا ہے نا، کہیں چوری ڈکیتی ہوتی ہے یا کوئی غلط کام ہوتا ہے تو آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا، فی الفور احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طریقے کی گفتگو سے ہم اپنی جان کو چھڑا سکتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات دیکھیں، جیسے پاکستانی تعلیمی ادارے میں ہوا یا تھائی لینڈ کے تعلیمی ادارے میں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو ہے وہ ایکچولی انٹرنیشنلی اور نیشنلی نیچر پرورٹڈ ہوتی جا رہی ہے، نیچر پرورٹڈ ہو رہی ہے، اور مختلف تعلیمی ادارے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر نئے قوانین ترتیب دے رہے ہیں کہ ان جیسے واقعات کو روکا جا سکے۔ تو لاء تو ہمیشہ کرائم کے بعد آتا ہے، اور کرائم جب ہو جاتا ہے تو لاء موو کرتا ہے۔ تو کیا ایک قانون سازی اس کے لیے کافی ہوگی کہ قانون بنا دیا جائے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم یہ کریں گے، ایسا ہوگا تو ہم کریں گے، تو لاء حرکت میں آتا ہے نا، یہ صرف، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ برا ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعات ہونے ہی نہیں چاہیے کہ لاء بنانا پڑے یا لاء کو حرکت میں آنا پڑے یا مجھے اور آپ کو اس کو برا کہنا پڑے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پرابلم کی گریوٹی کیا ہے۔ اس کی گریوٹی یہ ہے کہ انہی تعلیمی اداروں سے ہمارے آرمی کے آفیسرز بھی نکلیں گے آنے والے وقتوں میں، ڈاکٹرز، انجینئرز بھی نکلیں گے، بیوروکریٹس بھی نکلیں گے، بزنس مین بھی نکلے گا، ہر طرح کا طبقہ نکلے گا۔ تو آپ تصور کریں کہ جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن زندگی کے ابتدائی مرحلے میں ہی نیچر پرورٹڈ ہو گئی ہے، اور اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹ جو ہے نیچر پرورٹڈ بیہیویئر شو کر رہے ہیں، تو جب یہ لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو یہ کس طریقے سے سوسائٹی کو انفلوئنس کریں گے اپنی رسپیکٹیو پوزیشنز میں، تو ذرا اس پہ غور کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم سی بات ہے، عجیب سی بات ہے کہ کیا یہ جتنے بھی ایفیولنٹ اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تو عام طور پہ پاکستان میں کم سے کم ایفیولنٹ پاپولیشن ہی یونیورسٹیز کا رخ کرتی ہے۔ کیا یہ سارے اسٹوڈنٹ وداؤٹ پیرنٹس ہیں؟ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں، پیرنٹس کیا کر رہے ہیں؟ واٹ دے آر ڈوئنگ؟ اچھا، یہ جو ایک نیچر پرورٹڈ بیہیویئر ہے، اس کی ڈیپتھ کہاں ہے؟ ایکچولی یہ سگنیفائی کرتا ہے سیکچول پرورژن کو۔ دے آر سیکچولی پرورٹڈ پیپل، دے آر سیکچولی پرورٹڈ پاپولیشن۔ اور ان کی اگلا سوال یہ ہے کہ ان کی پرسنل سائٹ آف انجری کیا ہے؟ یہ سیکچولی پرورٹڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ نیچر پرورٹڈ ہے، تو نیچر نے تو سیکس کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ایب نارمل طریقے سے گریٹیفیکیشن کو اچیو کرنا چاہتا ہے تو میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں، یہ ایسی پاپولیشن کو سیکچولی پرورٹڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، اور انڈر گریجویٹ میڈیکل لیول کے اوپر فورینسک میڈیسن کا ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر ان جیسے لوگوں کے اوپر پورا ایک چیپٹر موجود ہے، سیکچولی پرورٹڈ پاپولیشن۔ ایکچولی جو سیکچولی پرورٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو سائٹ آف انجری ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سائیکولوجیکلی انجرڈ لوگ ہوتے ہیں جو سیکچولی پرورٹڈ ہوتے ہیں،
اور پھر اس طرح کے اب نارمل بیہیویئرز اپناتے ہیں، اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ سیکچول پرورجن کے نئے نئے فیزز، اسٹیپس کو یہ عبور کرتے ہیں اور نئے نئے طریقے نکالتے ہیں، اور یہ سیکچول پرورجن کے یہی طریقے جب اور آگے اگلے سٹیج پہ جاتے ہیں تو یہ ٹراما میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ٹراماٹائز کر کے خوش ہوتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے پورے سٹیجز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائیکلوجیکل انجری ان کی بڑھتی جاتی ہے، ان کو انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا جاتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے بھی پاکستان کے اخباروں میں ایک اسی طرح کا کیس اسلام آباد سے رپورٹ ہوا تھا، جو بہت عرصے تک میڈیا کی زینت بنا رہا، لیکن میڈیا اور جتنے بھی ہمارے دوسرے طبقات تھے انہوں نے بہت اچھی اور ٹائملی رپورٹنگ کری، لیکن کسی نے یہ تبصرہ میری نظر سے نہیں گزرا، کم سے کم ہو سکتا ہے میں ول بی رانگ، کہ یہ ہوا کیوں. ایکچولی یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ان سائیکلوجیکل انجری یا سیکچول پرورجن، یہ مس گائیڈنس کا نتیجہ ہے. اور جو ماں باپ اپنے بچوں، اب یہ جو سیکچولی پرورٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں جو ان کو تیار کر کے پیسے دے کے انسٹیٹیوٹس میں بھیجتے ہیں، اگر ان بچوں کے اوپر ذرا سا بھی کوئی انجری ہو جائے، جیسے کوئی چوٹ لگ جائے، تو یہ سب سے ہائیسٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اور وہاں سب سے ہائیسٹ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے کنسلٹ کرتے ہیں. تو دے آر ویری مچ اویلیبل فار دیئر چلڈرنس. لیکن بات یہ ہے کہ ان پیرنٹس کو یہ نہیں پتہ کہ سیکچول پرورجن اور نیچر پرورجن ایکچولی ایک نحوست کی نشانی ہے اور منحوس ہونے کی نشانی ہے. اور اللہ کرے ان پیرنٹس کو پتہ چلے کہ آج جس چیز کو وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوئے، انتہائی شدید محبت کرتے ہیں یہ پیرنٹس اپنے بچوں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کی لائف منحوس ہو رہی ہے وہ تو شاید ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو، جیسے پیرنٹس عام طور پہ گزر جاتے ہیں، مثال کے طور پر میرے فادر کا انتقال ہو گیا، آج میں الحمدللہ حیات میں ہوں، تو میرے فادر کو نہیں پتہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جس طرح ریس کیا تھا وہ بیٹا آج کے سال میں ہے، منحوس زندگی گزار رہا ہے یا برکت والی زندگی گزار رہا ہے. تو پیرنٹس کو بعد میں نہیں پتہ چلتا، وہ قبروں میں جا کے سو جاتے ہیں کہ ان کے اولادوں کے ساتھ زندگی کے اندر کتنی منحوسیت اور نحوست آ گئی ہے، اور وہ کس طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. اور دوسری جو نحوست وہ فیس کریں گے اس طرح کے اولادیں، وہ ہے ڈیتھ کے وقت، موت کے وقت کی جو سختی ہے اور جو تباہی ہے وہ یہ فیس کریں گے. قبر کے اندر کیا ہوگا، حشر کے اندر کیا ہوگا. تو پیرنٹس سے ایک لازوال محبت کا سمندر ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کو اپنی محبت کے کینوس کو بڑا کرنا ہے. صرف زندگی کے اندر ان سے محبت نہ کریں، یہ بھی سوچیں کہ موت کے وقت میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، اور حشر میں کیا ہوگا. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن صرف دو ہیں، اس کے دو پارٹ ہیں سلوشن کے. ان کو دوبارہ سے نیچر اورینٹڈ کرنا ہوگا، اور نیچر اورینٹڈ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسپریچول اویکننگ ہو، کیونکہ سائیکولوجیکل انسلٹ کو فزیکل اویئرنیس سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ نیچے والی سطح کو اوپر والی سطح سے ہینڈل کیا جاتا ہے. اگر ڈپٹی ڈائریکٹر غلطی کرے گا تو ڈائریکٹر اس کو ڈائریکٹیوز دے کے سیدھا کرے گا، اور ڈائریکٹر اگر غلطی کرے گا تو جنرل ڈائریکٹر جو ہے یا جنرل مینیجر جو ہے، جو بھی ہے، وہ اس کو صحیح کرے گا. تو سائیکی کے اوپر جو سائیکلوجیکل انجری ہے، سیکچول پرورجن کی بنیادی بات ہے، اس کو اسپریچول اویکننگ سے ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سائیکی کے اوپر اسپرٹ موجود ہے. اب یہ اسپریچول اویکننگ کیسے ہوگی، اس کے صرف 4 راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی اور کہا تھا، اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ اس کے صرف 4 راستے ہیں: قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق، اور قدرت نیچر، اور نیچر کے قوانین کو اسٹڈی کرنا ہے. کیونکہ یہ 4 چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئیں تو پھر چیلنجز تو بڑے زبردست ہو جائیں گے، پھر تو یہ تباہی ہے.
تو ان چیزوں پہ ہمیں توجہ کرنی ہے، اس کی گریوٹی کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم بر وقت اپنے بچوں کے اوپر صحیح انویسٹمنٹ کر کے، ایکسپینڈڈ انویسٹمنٹ کر کے، کمپریہنسو انویسٹمنٹ کر کے ان کے ساتھ کچھ اچھا کر سکیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق اور قدرت کے اوپر جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو اب ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسے اسکالرس پیدا کرنے ہیں جو فزیکلی بھی جاننے والے ہوں، سائیکلوجیکلی بھی مسئلے کو سمجھنے والے ہوں، اور اسپریچولی بھی موٹیویٹڈ اور اورینٹڈ ہوں۔ اس کے علاوہ وہ ان کے اندر یہ بھی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ پاپولیشن کی بات کو خصوصی طور پہ سمجھ سکیں، ان کے جو ایشوز ہیں۔ محض یہ کہہ کہ ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ اپنے اسٹوڈنٹ پاپولیشن سے کہ تمہارا ایکشن برا ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو سامنے بٹھا کے ان کی انر ڈائنامکس، انر ویریبلس، انر ایشوز، انر کنفلکٹس اور دیگر چیزوں کو آن بورڈ لے کر، اور ان کی جتنی اپریہنشنس ہیں، چیلنجز ہیں، اس کو صحیح طرح ایڈریس کر وہ اسکالر ایک جو ہے وہ پروڈکٹیو سلوشن پرووائڈ کرے جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن کو ہر لیول پر کمپریہنسولی ایکسیپٹیبل ہو، تب تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ پھر میں اور آپ اور ہم سب صرف یہی کہتے رہیں گے یہ برا اچھا ہے، یہ برا یہ اچھا ہے، اور اس کے بعد جو آؤٹ کمز ہوں گے ہماری اولادوں کے ساتھ، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ہمارے سوسائٹی کے ساتھ، اس کے لیے میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں گا، اور آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم سب مل کے اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب ایسے اسکالر جو پیدا کیے جائیں اس کے لیے ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا، ایک اسکیم بنانا پڑے گی، اور ایک پروگرام بنانا پڑے گا۔ اور اس سسٹم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسپریچولی موٹیویٹڈ ہوں گی اور کارڈیکلی ایکٹیویٹڈ لوگ ہوں گے، تو تب تو یہ بات بن سکتی ہے۔ ہمیں ایسے اسکالرس پیدا کرنے ہیں، ہمیں ایسے اسکالرس پیدا کرنے ہیں جو ان اسٹوڈنٹ پاپولیشن کے ساتھ صحیح طرح بیٹھ کے بات کریں۔ میں اس بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے، جنگ نہیں ہے، مسئلہ ہے نالج ورسز ٹیکنالوجی۔ آپ کے یوتھ کے پاس نالج نہیں ہے، ٹیکنالوجی بہت ہے، تو وہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ زوم اور نازا ہیں، جبکہ جو ایلڈری پاپولیشن ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں ان کو آتی، لیکن وہ نالج اورینٹڈ ضرور ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، پیرنٹس، جب بچہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرتا ہے، یا اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو فیس کرتا ہے، یا ایک معاشرے کا ایک بچہ اپنے کسی سینئر کو فیس کرتا ہے، یا کسی بھی کیپیسٹی میں ایک چھوٹا ایک بڑے کو فیس کرتا ہے، تو وہ ہر چھوٹا کسی بھی کیپیسٹی میں ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، یا اولاد ہو، یا اسٹوڈنٹ ہو، یا سوسائٹی کا ایک چھوٹا فرد ہو، وہ اپنے ایلڈرس کو کہتا ہے یہ سارے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، کیونکہ ان کو ٹیکنالوجی تو آتی نہیں ہے، دے کی ناٹ یوز دا موبائل فونز، دے ہیو نو اویئرنیس اباؤٹ ہاؤ ٹو یوز دا زوم، اور دے کین ناٹ میک دا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن۔ سو اس کے اوپر جو ٹیکنالوجی کا کلر چڑھا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور جو ہماری سینئر پاپولیشن ہے جس کے پاس نالج ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور ہمارا جو یوتھ ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو نالج نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو ایک اچھا افیکٹو پروگرام ہی بھر سکتا ہے۔ تو اللہ حافظ، اس پہ غور کیجیے گا۔ ہم سب اسی کشتی میں برابر کے سوار ہیں، برابر کے پارٹنر ہیں، اور ہم سب نے مل کر اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔